بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پھر میں ایک مرتبہ پوچھوں بھائی, بہت پتے کی بات پوچھ رہا ہوں, محبت کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ اوپر کر لو. سب کرتے محبت کرتے؟ اب بولو کرتے. نہیں یہ جب سے میں آسام میں آیا ہوں میں برابر, کیونکہ میرے کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کچھ لوگوں کی ماشاءاللہ داڑھی ہے, جیسے یہ علماء بیٹھے داڑھی ہے, بولو جن کی داڑھی ہے بولو سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے جو بالکل کلین شیو, استغفر اللہ. اور چلو کلین شیو بھی کم ہے, یہ جو پٹی بناتے نا چھوٹی پٹی, یہ اعوذ باللہ, یہ پٹی کائے کی, یعنی یہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بیٹا, سننا بہت پتے کی بات ہے. میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں, برطانیہ, اور دیکھو یہ انگلینڈ یہ سب جگہ جانا کمال نہیں, کمال وہ ہے جو مکہ مدینہ چلے جاتے, بولو سبحان اللہ, باقی یہ سب برابر ہے. تو میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں تھا. اب جیسا میں اپنی کار سے اترا, اب کوئی آدمی تھا, معلوم نہیں میرے کو پہچانتا تھا. اس کو کسی نے کہا قاری احمد علی, وہ دوڑتا آیا, یوں میرے گلے لگ گیا اور مجھے کہنے لگا مولانا آئی ایم یور فین. اور پھر سمجھتے ہو آپ لوگ انگلش سمجھتے ہو نا, اس نے کہا مولانا آئی ایم یور فین, اور پھر کہا مولانا ایوری ڈے آئی ہیئر یور بیان, مائی وائف, مائی کڈز آل آر ہیئرنگ یور بیان, ایکسیلنٹ امیزنگ بیان. یعنی وہ اتنی تعریف کرنے لگا کہ میری بیوی میرے بچے سب آپ کا بیان سنتے. اور اس کی داڑھی آسامی تھی, آسامی یعنی نہ پوری نہ ختم, ایسی پٹی بنی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یو آر ہیئرنگ مائی بیان, تو اس نے کہا ہاں. میں نے کہا سنس فرام وین یو آر ہیئرنگ مائی بیان, تو مجھے کہتے ہیں فرام 4 ایئر, 4 سال سے میں آپ کا بیان سن رہا ہوں, آج آپ کی ملاقات ہو گئی. میں نے کہا نو یو آر ناٹ ہیئرنگ مائی بیان. میں نے کہا تو میرا بیان سنتا نہیں ہے؟ تو کہا نہیں مولانا میں سنتا ہوں. میں نے کہا 4 سال سے بیان سنتا ہے, میرے ہر بیان میں داڑھی کا نام آتا ہے, تیری داڑھی کا ہے؟ تو سننا, اب اس کی ایسی پٹی جیسی داڑھی تھی. پھر میں نے کہا کیوں 4 سال میں تیرے علاقے میں بارش ہی نہیں ہوتی, بڑھتی نہیں داڑھی؟ اب اس کا جواب سننا, یہ جواب میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہاں بہت سے لوگوں کو پیٹ میں دکھتا ہوگا. وہ جواب مجھے آ کر کیا کہنے لگا, مولانا یو ڈونٹ نو, آپ کو معلوم نہیں, آئی ایم وتھ مائی بیئرڈ. کہا میری داڑھی ہے. میں نے کہا کہاں ہے, ایسی پٹی نہیں چلے. کہتا مولانا یو ڈونٹ نو, دس از اے سائن آف اسلام, اے سگنیچر آف ایمان. کہا یہ تو ایک نشانی ہے, اب چھوٹی رکھو تو بھی نشانی ہے, بڑی رکھو تو بھی نشانی ہے. اور پھر مجھے کیا کہہ دینا, مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے, ان لوگ کی سٹائل بولنے کی, مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از دھوکے. یہاں بھی بہت سارے دھوکے والے بیٹھے ہیں. پھر وہ زیادہ لمبا, آج مولانا ضیاء الرحمن صاحب, آج وہ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آتا ہے, اتنی داڑھی ہے ماشاءاللہ, اللہ نے اس کی زندگی بدل دی, بولو آمین. اب وہ 10 دن کے بعد انڈیا آ بھی رہا ہے, اللہ اس کے سفر کو آسان فرمائے. اتنی بڑی داڑھی ہو گئی. اور اس کو میں نے غصے میں کیا کہہ دیا تھا معلوم, جب مجھے کہنے لگا نہیں مولانا چھوٹی داڑھی چلے, میں نے غصے میں کہہ دیا کیوں, جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے اترے تھے. شریعت میں اپنی مرضی چلنے والی, ساتھ میں بولو شریعت میں اپنی مرضی چلنے والی. تو چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے, ایک ساتھ میں پھر بولو مصطفیٰ کا دامن. پکی بات نا, بالکل پکی بات نا. تو پہلی بات ہو گئی لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. چلو تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ تیار, آپ لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ, سب تیار ہے تیسری بات کے لیے. تو میرے دوستو تیسری بات میں بہت درد کے ساتھ کہوں گا. میرے پیاروں, ہم کچھ گناہ کرتے ہیں, وہ گناہ نے ہم کو برباد کر کے رکھا ہے. اللہ کی قسم, یہ دارو, یہ جوا, یہ مٹکا, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ دارو جو پیتا ہے اللہ چھڑا دے, میں بولو آمین. دارو جو پیتا ہے قیامت کے دن اس کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ جہنم اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ جائے گا, جہنم میں جائے گا, تڑپے گا, چلائے گا, کہے گا اللہ میرے کو پانی دے دے, اللہ بہت گرمی, اللہ پانی دے دے. اوپر جو جہنمی ہوگا اس کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا, اس کے بدن سے جو پیپ نکلتا ہوگا, اس کے بدن سے پیشاب جو نکلتا ہوگا, اس کا منہ کھولا جائے گا, اس میں اتارا جائے گا. تو یہ کہے گا اے اللہ میرے کو یہ نہیں چاہیے, بہت گندا, یہ خون پیپ پیشاب نہیں چاہیے. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ
دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا، اب وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے۔ اور میرے پیاروں، آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں صاف لکھا ہے، آدمی شراب پیتا ہے، شراب کا نشہ آتا ہے، اگر اسی نشے میں چلا گیا، اکثر علماء کہتے ہیں کہ بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور یہ جوا میں کیا ہے؟ ہم کو لگتا ہے کہ پیسہ بہت آیا، لیکن قرآن کریم نے صاف فرما دیا کہ دارو پینا، جوا کھیلنا، یہ آپ کو لگے گا کہ بہت آیا، لیکن بہت جلدی برباد ہو جائے گا، بہت جلدی تباہ ہو جائے گا۔ اور معاف کرنا، میرے کو بولتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں اور وہ جوئے کی کمائی جب اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، اپنی بیٹی کو کھلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو کھلاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی آوارہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا آؤٹ لائن ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ روئے گا، بیٹی کو مارے گا، 2 تماچے مارے گا، تو وہاں گئی تھی، کائے کو گئی تھی؟ اس وقت اس کو تماچے مت مارنا، اپنے آپ کو مارنا۔ تو نے جوئے کی کمائی کھلائی، حرام کمایا، اسی کو شیطان نے حرام کام میں لگا دیا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں لکھا، آپ اٹھاؤ قرآن کریم 7واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو دارو پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، سب سے پہلے اللہ فرماتے یہ گندا ہے، یہ ناپاک ہے، پھر اللہ فرماتے کامیاب نہیں ہوگا، پھر اللہ فرماتے دارو پیتا رہے گا، جوا کھیلتا رہے گا، خاندان میں لڑتا رہے گا، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، باپ کو دھکا مارے گا۔ اور اللہ کہتے جو دارو پیتا جوا کھیلتا ہے، میں اس کی زبان کو میری یاد سے ختم کر دیتا ہوں، اس کو نماز میں آنے نہیں دیتا ہوں، نماز میں آنے نہیں۔ یہ اللہ فرماتے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ اپنی یاد ختم کر دیتے دارو پینے والا، جوا والے کو اللہ مسجد میں بھی آنے نہیں دیتے۔ اس لیے میرے پیاروں، آج یہ تیسرے کام کے لیے سب مل کے پکی توبہ کرو، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ بولو نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کرو میرے پیاروں۔ یہ دارو، یہ جوا، یہ ہماری باڈی پہ بھی اثر کرتا ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو، یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، یا ہے آسام میں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا گٹکا کھاتا، کیا سٹائل میں مولانا کھاتا ہے؟ ہاں، یوں کھولا کر کے کھاتا، جیسا شربت کا پیالہ پیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ دکھتی بات ہے، نقصان ہوتا ہے، یہ اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ منہ چھوٹا، پھر بھی سدھرتا نہیں ہے، یوں رکھے گا یوں، اور پھر یوں کر کے ایک ہاتھ سے انٹر ہونے کا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا، اور ایک ہاتھ سے انٹر ہونے کا۔ جب ایک دم منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، منہ پہ پٹی باندھتا ہے اور آتا ہے، قاری صاحب سب رپورٹ کرایا، کینسر آیا، ڈاکٹر نے 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے۔ میرے پیاروں، یہ کیا، یہ باڈی ہماری ہے کہ امانت ہے اللہ کی؟ ایک ہمارے یہاں گجرات میں 22 سال کا لڑکا کینسر میں انتقال ہو گیا، چلو جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا۔ اس کا بڑا بھائی میرے پاس آیا، مولانا میرا چھوٹا بھائی 22 سال کا، وہ تمباکو اور گٹکا بہت کھاتا تھا، اس کو کینسر ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب 22 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ میرے کو پوچھتا مولانا ایک فتویٰ پوچھو، میں نے کہا کیا؟ کہا میرا بھائی شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا بھائی یہ تو میرے کو نہیں معلوم کہ تیرا بھائی شہید ہوا نہیں ہوا، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی باڈی کا ٹکڑا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آخری 10 منٹ بہت توجہ سے سننا، ہمارے نبی کو کتنی نمازیں ملی؟ اچھا، ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر آئے، وہ تو راستے میں حضرت موسیٰ مل گئے آسمان پہ، کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا واپس مکہ جا رہا ہوں۔ کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، بہت نمازیں، کم کراؤ۔ ہمارے نبی پھر گئے اللہ کے دربار میں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کو کہا کم کرنا ہے، اللہ نے کہا 5 کم، تو 50 میں 5 کم تو کتنی ہو گئی؟ 45 ہو گئی۔ ہاں، او اچھا ہوا مولانا ضیاء الرحمن صاحب حضرت موسیٰ ملے، یہ تو قاری احمد علی کا بیان بھی نہیں ہوتا۔ بھائی 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو بیان کب کرتے ہم لوگ؟ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ جاؤ، ہمارے نبی نے کم کروائی تو ہو گئی 45۔ پھر حضرت موسیٰ ملے، کہا نا کم کرواؤ۔
میرے پیاروں یہ سلسلہ چلتا رہا. نمازیں 50 تھی, پھر کم ہوتی گئی 45, پھر ہو گئی 40, پھر ہو گئی 35, پھر ہو گئی 30, پھر ہو گئی 25, پھر ہو گئی 20, پھر ہو گئی 15, پھر ہو گئی 10, پھر ہو گئی. اچھا ہمارے نبی جب 5 لے کر آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ 5 نمازیں لے کے جا رہا ہوں. ہمارے حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ, کم کراؤ, 5 بھی نہیں, کم کراؤ. معلوم ہے آسام والوں بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہمارے نبی بہت روئے, بہت روئے حضرت موسیٰ کے سامنے, بہت روئے, اور کہا کہ اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. 50 سے 5 ہو گئی, اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے نبی اتنا روئے کہ حضرت موسیٰ بھی رو پڑے, اور ہمارے نبی روتے 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 مکہ آئے. جب مکہ کی زمین پر آئے تو اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ پوچھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ رونا کس بات کا؟ میرے مہمان بنے تھے نا, رونا کس بات کا؟ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ تجھے معلوم ہے میں کیوں روتا ہوں, مہمان تو تیرا بنا تھا, مگر تو نے نمازیں دی تھی 50 اور میں لے کے آیا, اس لیے رو رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے 50 نمازیں دی تھی, 5 لے کر آئے, اس لیے رونا تھا, رو مت, پھر 50. تو ہمارے نبی مکہ میں آدھی رات کا اللہ 50 ہو گئی, میں صبح میں اعلان کر دوں گا, پورے مکہ میں اعلان کر دوں گا 50 نمازوں کا, اور اللہ میں خوش, تو نے دی تھی 50 ہو گئی 50. اللہ نے فرمایا اعلان نہیں کرنا, امت پڑھے گی 5, ثواب دوں گا 50. مطلب 5 بھی باقی 50 بھی باقی, پڑھنا ہے 5 اور ثواب لینا ہے, پڑھنا ہے ثواب لینا ہے. ایسا پروفٹ والا کاروبار کوئی نہیں چھوڑے. 1 عشاء 10 عشاء, 1 مغرب 10 مغرب, 1 عصر 10 عصر, 1 ظہر 10 ظہر, 1 فجر 10 فجر, ایسا کون چھوڑے گا میرے پیاروں؟ لیکن پھر بھی اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھے, جیسا بھی میں نے دیکھا بہت سارے عشاء کی نماز یہاں ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو گئی, امام صاحب کھڑے ہو گئے, مقتدی حضرات کھڑے ہو گئے, بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو کھڑے ہو گئے, اور کچھ ادھر دوڑ رہے, کچھ ادھر دوڑ رہے, ادھر دوڑ رہے, ادھر دوڑ رہے. ارے میرے پیاروں یہ اللہ کی لعنت ہے, یہ اللہ کی پھٹکار ہے کہ تو گناہ ایسے کرتا ہے کہ تیری پیشانی کو میرے سامنے جھکنے دینے کے واسطے میں تیار نہیں ہوں. اس لیے میرے پیاروں آج پورا مجمع طے کر لے کہ مسلمان جان دے سکتا ہے, مال لٹا سکتا ہے, لیکن نماز کو قضا, ساتھ میں بولو نماز کو قضا. میں ابھی ایک بات بتاؤں گا, لیکن پہلے ایک بات بتاؤں, سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ٹائم ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رات کو اپنے گھر میں, کون حضرت؟ رات کو, رات کا سناٹا, حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر میں, کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹا رہا. اس زمانے میں ایسے ہی دروازے ہوتے تھے, کھٹکھٹا رہا کوئی. حضرت ابو ہریرہ اٹھے, آدھی رات کو کوئی دروازہ کھٹکھٹاوے, حضرت ابو ہریرہ اٹھے, جلدی سے اٹھے, دروازہ کھولا تو عورت پردے میں کھڑی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہن کون, آدھی رات کو میرے دروازے پر, کیا کام؟ اور وہ روئی جا رہی ہے, روئی جا رہی ہے, روئی جا رہی ہے, کچھ بول ہی نہیں. ابو ہریرہ نے کہا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن رونا بند کرے تو میرے کو سمجھ میں آوے کہ تو کیوں آئی ہے. عورت کیا کہتی ہے؟ گناہ ہو گیا. ساتھ میں بولو کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا گناہ؟ کہا زنا ہو گیا, زمانہ ہو گیا, پیٹ میں حرام کا بچہ رہ گیا. اب وہ بچے کو میں نے جنا, حرام کا بچہ جنا میں نے, بچہ بھی باہر آ گیا, میں ماں بن گئی. لیکن معاملہ ایسا تھا کہ سماج کو کیا کروں, یہ کمیونٹی کو کیا کروں, سماج کو منہ کیسے دکھاؤں. ابو ہریرہ, وہ عورت کہہ رہی ابو ہریرہ میں نے بچے کو قتل کیا, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو جا کے میں نے جنگل میں ڈال دیا. اب بتاؤ میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک تو میرا زنا اور ایک قتل, اور وہ بھی ماں بن کے بیٹے کو قتل کیا میں نے. حضرت ابو ہریرہ تو ایک ولی صحابی, پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا. کہا چلی جا اخرجی, چلی جا, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, زنا حرام, بچے کو قتل کرنا حرام, چلی جا چلی جا. وہ عورت یہ کہتے ہوئے گئی میرے کو معلوم تھا اللہ میرے کو معاف نہیں کرے گا. وہ عورت چلی گئی. اچھا یہاں وہ عورت گئی ہے, یہاں ایک اور صحابی آئے اور کہا ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بلا رہے, ابھی ارجنٹ ایمرجنسی, اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے. اب رات کا سناٹا, ابو ہریرہ کا بدن کانپ رہا تھا. ابھی ایسا واقعہ ہوا, حضرت ابو ہریرہ کانپتے کانپتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, سلام ہوا, سلام کا جواب ہوا. ہمارے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ
وہ عورت کو کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے وہ عورت کو کیا جواب دیا؟ کہ اللہ کے رسول وہ زنا، وہ قتل، اپنے بچے کا قتل، ماں کی ممتا کہاں گئی؟ اپنے بچے کو قتل کیا۔ میں نے کہا نکل جا۔ ہمارے نبی صاحب نے فرمایا ابو ہریرہ اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں، اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگا اللہ کے رسول اب اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی عورت زنا کرواوے، پریگننٹ ہوئے، حرام کا بچہ پیدا ہوئے، قتل کرے، اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس سے بڑا گنہگار اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جسے نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے ہوئے۔ میرے پیاروں میرے ایک سوال کا جواب دینا، اللہ نہ کرے اگر ہمارے علاقے میں ایسی کوئی عورت ہوئے جو بچے کو قتل کر دے ہوئے، بتاؤ پورا میڈیا چلائے گا کہ نہیں چلائے گا؟ ہاں آئیں گے، سماچار والے بھی آئیں گے، ٹی وی والے بھی آئیں گے، سارے کے سارے آئیں گے اور وہ ویڈیو لیں گے اور انٹرویو لیں گے۔ میرے پیاروں اس عورت نے جو گناہ کیا دنیا کا میڈیا چلاتا ہے، ہم اس سے بڑا گناہ کرتے جان بوجھ کے نماز چھوڑتے۔ اللہ کی قسم جب ہم نماز چھوڑتے ہوں گے نا آسمان کا میڈیا چلاتا ہوگا اللہ یہ جہنمی کھڑا ہوا ہے، اللہ یہ جہنمی کھڑا ہوا ہے، اللہ یہ جہنمی کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں آج سے، اور آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ مولانا نے دارو پینے منع کیا، نشہ لینے منع کیا، گٹکا کھانے منع کیا، اور مولانا نے موبائل پہ حرام کام کرنے منع کیا، جوا کھیلنے منع کیا، یہ سب چھوٹے گا کیسے؟ چلو آج میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں، اور وہ علاج بتاتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ علاج کامیاب ہی کامیاب۔ کیونکہ بعض مرتبہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بھائی میرے کو فرق نہیں پڑا، ایلوپیتھک میں فرق نہیں پڑا، آریوویدک میں جاتا، آریوویدک میں گیا نہیں فرق پڑا، ہومیوپیتھک میں جاتا، ہومیوپیتھک میں نہیں فرق پڑا، چلو کوئی مولانا سے تعویذ لے لیتا، ہم بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو علاج بتا رہا ہوں یہ علاج میں گناہ چھوٹ جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 بے حساب روزی میں برکت ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 3 اللہ پورے علاقے میں عزت دے دے گا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 4 اللہ پورے گھر کی مغفرت کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیا کام کرنے کا؟ کہیں دور مت جاؤ، قرآن سب کے گھر میں، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1، بولو پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1۔ آپ بھی ترجمہ پڑھ لینا، یہی ہم سب کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے میرے بندے بندیوں 5 وقت نماز پڑھ لو، تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ گناہ چھڑاتا جائے گا، اللہ روزی میں برکت دیتا جائے گا، اللہ مغفرت کے پروانے دیتا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کو ملا لو، آسان الفاظ میں کہہ دو نماز پڑھنے والا روزی کو ڈھونڈتا نہیں، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دروازے پر آتی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں یہ چوتھی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، ساتھ میں بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا، پکا وعدہ، ایک دم پکا وعدہ۔ میرے پیاروں میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلی مرتبہ آج سامنے آنا ہوا، مولانا عابد صاحب، مولانا ضیاء الرحمن، قاری مکبر صاحب، قاری مستقیم صاحب، اور بھی جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، اور میرا بیٹا جو تم نے بہت اچھے انداز میں، تو تم انگلش پڑھتے ہو؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایسے سب جوانوں کو قبول فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں سب زبانوں پہ محنت کرو، انگلش پر بھی محنت کرو۔ مولانا معلوم ہے میں جب زمبابوے پہلی مرتبہ گیا، زمبابوے نام سنا ہوگا آپ نے، جب پہلی مرتبہ گیا میں رات کو 2 بجے پہنچا، جب 2 بجے پہنچا تو مجھے فجر کی نماز پڑھوائی میرے پاس، فجر کی نماز پڑھوانے کے بعد مجھے کرسی رکھ دی، کہا مولانا بیان، میں نے پہلے الحمدللہ وغیرہ پڑھا، اور اس کے بعد میں نے کہا محترم دوستوں بزرگوں، ایک نے میرے کو پیچھے سے مارا، دوستوں بزرگوں کوئی نہیں پہچانتا انگلش میں بیان کر۔ اس لیے بیٹا بہت امید رکھتا ہوں، میں سب سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو علم، نالج، ایجوکیشن، تعلیم میں سب کو آگے بڑھائے۔ دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھو،
دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھو. اگر آج ہمارے سماج کو ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری کی ضرورت ہے تو ہمارے سماج کو ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک لائر کی ضرورت ہے، ایک بیرسٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھے آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، ایک اچھے کانٹریکٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھا. میرے دوستو، انگوٹھے چھاپ مت بنو. صرف موبائل کی دنیا میں بھٹک کر اپنی جوانی کو برباد مت کرو، ورنہ جوانی میں آنے سے پہلے بڑھاپے کی طرف چلا جائے گا. اللہ اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. نالج از اے پاور, ویری بیوٹیفل پاور, ویری ہیوی پاور. یہ ایجوکیشن کے لیے اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بناؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ فتنوں کے فتنے سے بچائے، اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچائے. اچھا، میں آپ سب کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے کریں گے وہ میں کب سے سوچ رہا ہوں. میں خود پریشان ہوں کیونکہ کرسی میرے کو یہاں رکھنی پڑے گی. ہاں، دعا کے بعد کرسی وہاں لگا دیں گے، لیکن میں ملاقات ایسے نہیں کروں گا. کون کون؟ اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اللہ کی قسم اپنے لیے نہیں. میں جو مدرسہ دیکھ کر آیا، میں نکلا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے. یہ مدرسہ دارالقرآن حافظیہ یتیم خانہ، اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے. ہمارے گجرات میں ایسا مدرسہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں شاندار بریک فاسٹ ہوتا ہے، شاندار لنچ ہوتا ہے، شاندار ڈنر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے میں اپنا مدرسہ خود چلاتا، لیکن اس کے لیے میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے، کچھ نہیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، میں آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. ہم ڈیزیبل سینٹر چلاتے. ڈیزیبل سینٹر سمجھتے ہو آپ لوگ؟ یعنی وہ بچے جو اندھے ہوتے ہیں، وہ بچے جو بہرے ہوتے ہیں، وہ بچے جو گونگے ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہاتھ سے معذور ہوتے، پاؤں سے معذور، دماغ سے معذور. میں تو کہتا ہوں آسام میں کوئی ایسا ہو ہمارے سے رابطہ قائم کرے اور وہاں پر آ جائے. پیسہ لے کر نہیں آئے، پیسہ نہیں. لیکن آج کا جو مدرسہ دیکھا نا، میرے کو دماغ میں آیا کہ میں یہاں کرسی لے کر بیٹھوں گا، ملاقات کروں گا، ایک طرف رومال رکھوں گا. آپ ملاقات کرتے جاؤ گے، سمجھنا برابر، ملاقات بھی کرتے جاؤ گے، پیسہ بھی رکھو گے، مٹھی بڑھ جائے گی، اس میں رکھ دوں گا. اور یہ پورا کا پورا مدرسہ دارالقرآن حافظیہ یتیم خانے کی طرف جائے گا. اے میرے پیاروں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، ہاتھ. ہمارے نبی نے فرمایا جتنے بال پڑ سے تیری انگلی گزرے گی اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا قیامت میں کون میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہتا؟ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے. ہمارے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین. ہمارے نبی نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلی ہے، میں اور یتیم کی فکر کرنے والا قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے. تو میرے پیاروں، میں یہاں پر بیٹھوں گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. دیکھو میں اٹھ جاؤں گا. اگر آپ 50-60 جتنے بھی پڑھتے ہو، لوگ کیا کہتے ہیں مولانا عابد صاحب معلوم ہے مدرسے کا بچہ، ہمارے یہاں بھی اے مدرسے کا بچہ. ایک دن میرا دماغ گیا، میں نے کہا یہ مدرسے کا بچہ نہیں ہے، یہ مدینے والے کا مہمان ہے، یہ مصطفیٰ کا مہمان ہے، یہ مدرسے کا بچہ نہیں ہے. یہ مت کہو. آپ جو دو گے نا وہ نبی کے مہمان کو دو گے، اور نبی کے مہمان کو دو گے تو نبی بھی مدینہ بلائیں گے، اللہ سے کہہ کر بلائیں گے انشاءاللہ. تو بھائی کرسی رکھ دو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا اللہ کا ذکر کرواؤں گا، وہ بھی میں کروا دیتا ہوں. 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے، پھر کرسی آگے لگا دی جائے گی، وہاں بیٹھوں گا. آپ لوگ اطمینان سے لائن میں آ کے ملاقات کرو گے، اور ضرور آپ اپنا پیسہ لے کر آؤ گے، چاہے زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، للہ، کفارہ جو بھی ہوگا میرے ہاتھ میں دیتے جاؤ گے. وہ چادر میں بھائی مدرسے کے ذمہ دار کو کہوں گا ایک لمبی چادر وہاں رکھ دے گا. تو ابھی آپ بول دیجئے. بھائی بیٹھے رہو، ابھی دعا ہوگی، بیٹھے رہو. ابھی مولانا کچھ بات کریں گے، پھر دعا ہوگی. الحمدللہ ہمارے حضرت نے لمبی سمائی قرآن اور حدیث کے روشنی میں بیان فرمایا ہے. ابھی تھوڑا 5 منٹ حضرت ریسٹ لیں گے، اس کے بعد حضرت کی مبارک زبان سے دعا ہوگی. دعا کے بعد حضرت کو وہاں کرسی لگا تو جلدی بھی جا سکتا ہے. اور جو مدرسے کا کلیکشن ہے وہ تو ہم یہاں کریں گے. اور ویسے آپ کے تو علاقے میں مدرسہ ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیں. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ابھی مجھے مولانا عابد صاحب نے بتایا یہ
الہدایہ انٹرنیشنل پبلک اسکول. میرے کو بہت خوشی ہوئی انہوں نے جو باتیں کہی، کیونکہ یہ مجمع البحرین یعنی دین اور دنیا دونوں کو لے کر جو آدمی کام آگے بڑھاتا ہے، جو آج کی ہماری سب سے اہم ضرورت ہے. اللہ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. دعا کے لیے سب لوگ ہاتھ اٹھائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو یقین ہے آج تو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں، اللہ بڑے بڑے تیرے ولی بیٹھے ہیں، اللہ حافظین بیٹھے ہیں، قراء کرام بیٹھے ہیں، مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے. اللہ ان سب کے بیچ میں ایک میرے جیسا نالائق بھی بیٹھا ہے، ایک میرے جیسا گنہگار بھی بیٹھا ہے، ایک میرے جیسا پاپی بھی بیٹھا ہے. اللہ لیکن بہت نیک لوگ بیٹھے. اللہ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ تو بہت پیارا ہے، تو بہت پیارا ہے. کبھی تو نے بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ہم گناہ کرتے گئے، تو کھلاتا گیا، پلاتا گیا، پہناتا گیا. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ مجمع میں جتنے پریشان ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. اللہ کتنے لوگ اپنی پریشانی بتا بھی نہیں سکتے، کتنے لوگ روزی میں پریشان ہیں، کتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے، کتنے اپنے بیوی بچوں سے پریشان ہیں. اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. الہ العالمین جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک دن آئے گا اللہ ہمارا بھی آخری وقت آئے گا. اللہ بہت عجیب وقت ہوگا، اللہ بہت عجیب وقت ہوگا. اللہ یہ بولنا سب بند ہو جائے گا. اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارا جنازہ گھر سے اٹھایا جائے گا. اے اللہ بیوی بھی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے. اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہمیں غسل دیا جائے گا. اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دینا. اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر دے دینا. اے اللہ جب ہم قبر میں جائیں گے اللہ بہت عجیب منظر ہوگا. اللہ ہمیں منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا. اللہ قبر کو بند کیا جائے گا، سب چلے جائیں گے. اللہ سب چلے جائیں گے. قبر کی پہلی رات کیسی رات ہوگی اللہ قبر کی پہلی رات کیسی رات ہوگی. اللہ ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی جب قبر میں آئے گا جہنم کا لوہا لایا جائے گا، سر کو پھوڑ دیا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا، ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلی سے پسلی ملا دی جائے گی، قبر میں آگ لگائی جائے گی، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ جہنم سے بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اپنے غضب سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے. اللہ ترکی میں کتنا بڑا زلزلہ آیا، تو ناراض ہے اللہ، تو ناراض ہے.
जा, राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह जितने मरहूमीन मरहूमात सबकी करवट करवट मगफिरत फरमा। अल्लाह ये मजमे में जिनकी माँ जिनके अब्बा जिंदा है ना, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह माँ की खिदमत करने वाला बना, अब्बा की खिदमत करने वाला बना, माँ बाप को नाराज न करे, अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमा। लेकिन अल्लाह ये मजमे में बहुत से होंगे, किसी की माँ नहीं होगी, किसी के अब्बा नहीं होगा। अल्लाह मेरी माँ भी नहीं, मेरा अब्बा भी। अल्लाह ये 3 साल के अंदर दोनों के दोनों चले गए। अल्लाह बहुत याद आती, अल्लाह अम्मा की बहुत याद आती, अब्बा की बहुत याद आती। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए सबकी कब्र को नूर से भर दे, सबकी कब्र को रहमतों से भर दे, सबकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, सबकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह ये जो स्कूल का मिशन चल रहा है अल हिदाया, अल्लाह इसे कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह ये जो मदरसा हम देख कर आए, अल्लाह वहाँ से हाफिजों की जमात पैदा फरमा, कारियों की जमात पैदा फरमा। वो मदरसे को अल्लाह एक बहार बना दे। अल्लाह खिलाल आलमीन दावत और तबलीग के काम में अल्लाह हम सबको लगा दे, देर के लिए लगा दे, दूर के लिए लगा दे। इलाल आलमीन हमें कबूल फरमा ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयाँ मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुनिया को রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দিও, রাস্তাটা ক্লিয়ার হুজুর তার যাব, সিয়ারত যাব, রাস্তাটা হুজুর তার